رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اس فلسفے میں آج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے امر بالمعروف، کہ نیکی کا حکم دینا، و نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ قرآن میں جہاں ذکر ہوا ہے اس کی ایک خاص ترتیب ہے کہ ہمیشہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سے پہلے ذکر ہوا ہے. تو چند آیات آپ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 104. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضروری رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. تو پہلے بھلائی کے حکم دینے کا ذکر ہے، پھر برائیوں سے روکنے کا ذکر ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اسی طریقے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم پہلے اس کا ذکر، پھر برائیوں سے روکتے ہیں اس کا ذکر بعد میں. پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اسی طریقے سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یأمرون بالمعروف، پہلے نیکی کا حکم، پھر ینہون عن المنکر، اور پہلے یأمرون بالمعروف پھر ینہون عن المنکر. اچھا، اب اس کی ایک مثال قرآن سے سورہ نمبر 16 سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، یہ ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، پھر منع کرتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے. تو پہلے حکم اور پھر منع. اور سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں، ٹریلر سا سمجھ لیں یا کانسیپٹ، کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. پہلے ان لوگوں کا ذکر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور پھر جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہوئے، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو قرآن میں آپ نے دیکھا کہ جہاں امر بالمعروف اور اس کے نہی عن المنکر آ رہا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نیکی کے حکم دینے کا ذکر اور پھر برائی سے روکنے کا ذکر. لیکن کرنے دونوں ہی ہیں کیونکہ دونوں کا ذکر ہے، لیکن پہلے یأمرون بالمعروف کا کیوں ذکر؟ تو اس میں جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کے کسی چیز کا حکم دے رہے ہوں کہ ایک کام کرنا ہے اور ایک کام نہیں کرنا، تو کوئی کام کرنے کو ہوگا تو ایک کام سے آپ روکیں گے نا. مثال کے طور پر آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، تو وہ آپ کا کام ہے، وہ آپ کا پروجیکٹ ہے، لیکن آپ کو اس گھر سے دوسرے چور اور چکے لوگوں کو اپنے گھر کو بچانا بھی ہے، تو آپ نے باہر ایک باؤنڈری وال بھی بنانی ہے. لیکن اگر آپ صرف باؤنڈری وال ہی بنا دیں، اندر کوئی گھر نہ بنائے، اس باؤنڈری وال کا کیا فائدہ؟ کس کو مٹی کو حفاظت کر رہی ہے وہ اندر. تو کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ ایک گھر بنانا ہے مثال کے طور پر، پھر اس باہر باؤنڈری وال کا ایک مقصد ہے نا. اسی طریقے سے کوئی بھی آپ کام لے لیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، میں نے سفر کر کے جانا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر. رستے میں آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے، مثال کے طور پر رستے میں کوئی بھی نقصان دہ چیز ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہو، اس کے لیے آپ کو احتیاط لیں گے. تو احتیاط کا مقصد یا کسی برائی کو اپنے سے دور کرنے کا مقصد ہوتا ہے کوئی کام اچیو کرنا، اس کے اندر برائی آپ کو دور کرے. تو کہنے کا مقصد ہے آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے، کسی چیز کی طرف کوئی زندگی میں مقصد ہونا چاہیے. صرف یہی مقصد کہ میں دوسروں کو اس برائی سے روکوں گا، اٹس ناٹ اے پرپز ان اینڈ آف اٹ سیلف، لیکن وہ ایک بگر پرپز کے لیے آپ کو مددگار ثابت ہوتا ہے کہ آپ برائی سے روکیں. اور برائی سے روکنا بھی لازمی ہے، لیکن وہ نمبر 2 پہ ہمیشہ پہلے امر بالمعروف ہے کہ نیکی کا کام، نیکی کا حکم دینا. کیونکہ اب آپ دیکھیں سائیکلوجیکلی بھی آپ سوچیں انسان کو، اگر آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں، کسی بھی قوم کو دیکھیں، وہ اپنے مطلب جس کو کہتے ہیں نا جو دوسروں کے کاموں میں ہمیشہ کیڑے نکالتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ کسی کو روکنا نہیں برائی سے، لیکن ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا کوئی مقصد ہے، کوئی پرپس ہے، اس کو وہ اچیو کر رہا ہے. اس کے راستے میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو پھر وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، روکتا ہے، اسے دور کرتا ہے. لیکن اگر ایک شخص سائیکلوجیکل بھی، وہ شخص جو ہر ایک کو ٹوک ہی رہا ہو، صرف اپنا اس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو وہ انسان سوچتا ہے کہ اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے، کوئی اپنا پرپس نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ مجھے روکتا رہے گا. اپنا ہائر پرپس بھی تو ہونا چاہیے نا جس کو اچیو کرے. اس مقصد کو اچیو کرنے میں جو بیچ میں راستے میں برائیاں ہیں ان کو وہ دور کرتا ہے. تو یہ چیز میں نے بتانی تھی. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ برائی سے نہیں روکنا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ
پرپس ہونا چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور قوموں کا بھی. ہمیں ایک جگہ پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ اچیو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. عدل و انصاف کا پورا ایک نظام ہے اسلام کا، وہ قائم کرنا ہے. اس کے راستے میں جو برائیاں آئیں گی ان کو روکنا بھی پڑے گا، لازمی. اور یہ ان دونوں کا ذکر کرنے میں یہ بھی ایک بات نظر آتی ہے کہ ہمیشہ برائیاں ہوں گی، ان کو روکنا پڑے گا، لازماً روکنا پڑے گا، لیکن اپنا کوئی مقصد بھی، پرپس بھی ہونا چاہیے، جس کو آپ کے اپنے گولز بھی ہونے چاہیے جو آپ کو اچیو کرنے. ورنہ یہ صرف کسی کو برائی سے روکنا از جسٹ لائک ایک باؤنڈری وال بنا دینا، اندر کوئی گھر نہ ہونا. اٹس جسٹ کائنڈ آف لائک دیٹ، رائٹ. تو یہ آج کا فلسفہ تھا کہ ہیو اے پرپس ان لائف ادر دین صرف کہ لوگوں کو ٹوکے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.